حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیب رب العالمین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام بزرگ و عزیز نوجوان دوستوں ساتھی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہم نے سن 3 ہجری کا سب سے بڑا غزوہ، سب سے بڑی جنگ جو لڑی گئی اس کے بارے میں ہم نے سنا تھا، جس میں شروع میں تو مسلمانوں کا غلبہ ہو رہا تھا، لیکن آخر میں کفار کا زور تھا۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ کیسے مسلمان پسپا ہوئے، کیسا کفار کا ہاتھ اونچا ہوا، اور کیسا وہ قیامت خیز منظر ہوا۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبڑوں میں، دانتوں کے اندر جا کر لوہے کے خول، وہ کڑائیاں اندر جا کر پھنس گئی ہیں، اس کو کیسے ایک صحابی عشق نبی کے ساتھ وہ کیسا نکال رہے ہیں۔ دوسری طرف نبی علیہ السلام کا ایک دندان کیسا شہید ہو گیا، اور ایک طرف جہاں نبی علیہ السلام کے سر پر پتھر ایک کافر نے مارا، کیسے خون جاری ہوا، نبی کیسے اپنے کپڑے سے کیسے خون کو پوچھتے جاتے تھے، اور کیسے نبی علیہ السلام کی زبان پر ان سب کے لیے دعا جاری تھی، پتھر کا جواب خون سے۔ کیسے نبی علیہ السلام فرما رہے تھے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو پتہ نہیں، انجانے میں ان سے یہ ہو رہا ہے۔ کیسا نبی نے یہ بتایا۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ داماد، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی غزوہ احد میں میدان میں رہی، اور بھی چند عورتوں کے نام کتابوں کے اندر لکھ کر ہے، یعنی عورتیں بطور نرس کے فرسٹ ایڈ کرنے کے لیے، بطور نرس کے مدلودبی سگت چاہیے نا، اس کے لیے وہ پہنچی ہیں چند عورتیں۔ جب نبی علیہ السلام کے رخ انور سے، چہرہ انور سے خون بہہ رہا ہے اور اس کو نیچے نہیں گرنے دے رہے ہیں، نبی نے یہ پوائنٹ بھی بتایا، خود ان کی اپنی مہربانی، رحمت دیکھیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ دشمن مار رہے ہیں، خون نیچے گرتا تو عذاب سب پر آ جاتا، وہاں بھی امت پر رحم، زبان پر جاری ہے، اگر میرا ایک خون کا خطرہ بھی زمین پر گر جاتا تو اللہ عذاب اتار دے گا سب پر۔ خود نبی فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ خون کو پوچھتے ہیں کئی چیزوں سے، کپڑوں سے، حضرت فاطمہ، حضرت علی دونوں مل کر آخر ایک چٹائی، ایک حصیر کو جلا کے وہ راکھ ہے نا، وہ راکھ کو رکھ کر جہاں جہاں سے خون آتا ہے اس کو جس طرح سے آئنمنٹ لگاتے ہیں ویسا وہ لگا کے اس خون کو روکتے ہیں۔ بالکل قیامت خیز ایک سیلاب، ایک طوفان آ کر گئے تو کیا حالت ہوتی کہ میدان کی وہ حالت ہے۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں۔ ظاہر میں دشمنوں کی جیت، بالکل بھیڑیے کے جیسا آواز کرتے ہوئے، چیختے پکارتے، بڑے گھمنڈ کے ساتھ میدان خالی کر کے چلے گئے، کیا بھی ریزن نہیں تھا، مسلمانوں کو اتنا مارے نا، ابھی ذرا مارنا کا مجھے خیال نہیں آیا، چلے گئے، بہت دور چلے گئے۔ ایک جگہ ہے جس کا نام آتا ہے روحا، ایک جگہ، وہاں چلے گئے، جا کے تھوڑی دیر ریسٹ، یعنی رک کر سفر کرنے کا، وہ جگہ جا کے رک گئے اچھی طرح سے پہر کو، اس کے بعد آگے چلیں گے مکے کو۔ ٹہر گئے نا، وہاں جا کو دماغ کی بتی جلتی ہے، ہمیں بولتے ہیں بلب ابھی جلیا جا کر کو، ویسا وہ ٹہرے بلب جلتی ہے۔ اب سوچتے ہیں ہاں ہمیں اتنا جیتے سو، ہمیں اتنا مارے سو، کئی کو ٹوٹل مار کو آئے نہیں، ہمیں مار لا پوچھتے ہیں، ایک آئے نکل کو بھاگ کو آ گئے نا، ہمیں کئی کو ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، کافر کفار ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں، کیا تم لگا عقل ہے کیا، کئی کو چھوڑ کو آ گئے سو، ہمیں پورا مار کو ختم کر کو آنا سوچنا۔ اس کے واسطے 3000 کے لشکر لے کو نکلے تھے، وہ 700 بھی نہیں، اس سے بھی کم تھے، کیسا مارے ہمیں، پھر بھی کئی کو آگے سو، ایک دوسرے کو سوال کر لیتے ہیں۔ اللہ کی مرضی ہو، اللہ کا فیصلہ ہو، اللہ جو کرنا بول کے اللہ فیصلہ کر دیا وہ ہوا، لیکن یہ لوگ اب آپس میں گالی دیتے ہیں۔ اب کیا ان کا ارادہ ہوا، نہیں چلنا، واپس جائیں گے۔ مدینے میں اب مسلمانوں کی حالت کیا رہے گی، خستہ حال، زخمی، ہاتھ ٹوٹ کر، پاؤں ٹوٹ کر، ان کے ہتھیار ختم، پورے کے پورے ہارے ہوئے، دکھ دل میں دکھ رکھے ہوئے، ایک دم ان کی حالت پریشانی کی ہوگی۔ اب کیا کریں گے، ایک دم جا کے حملہ کریں گے مدینے میں،
اسلام کا نام نشان مٹا کے رکھ دیں گے، رکھتے برابر بھی کون بھی ایک مسلمان بھی باقی نہیں رہنا۔ وہ وحشیانہ سوچ، اب کیا مکے کو جانے والے یو ٹرن ڈال کے واپس مدینے کو آنے کا ارادہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر پہنچ گئی، صحابہ واقعی، اب میں جیسا بولے نا کفار سوچتے تھے بول کے، واقعی مسلمانوں کی حالت ویسی تھی، صحابہ کی حالت ویسی تھی، لیکن جو ہی حضور کو خبر پہنچی، حضور کا استقلال، عزم، ہمت، جواں مردی، وہ ہم نے سیکھنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر ہم سے خود کو بیٹھانا نہیں ہے۔ آئیں گی حالت، بری حالت آتی تو اس کے بعد اچھی حالت بھی اللہ لاتے ہیں، تقدیر ہے، اللہ کے پاس ہے فیصلہ، اللہ لاتے ہیں، لیکن ہمیں چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر رولت بیٹھانے کا، بزاروں کو بیٹھانے کا نہیں، آئندہ میں وہ سا کام بھی کرتا نہیں، بزنس کرتا نہیں، خیر کا کام بھی کرتا نہیں، ایسا بالکل رس کو بیٹھ جانے کا یہ نہیں۔ حضور علیہ السلام کو خبر ملی نا، فوراً صحابہ کو جمع لی، انہوں آپ کو ہم نہ مارنے کا نہیں، ہمیں جان دے جی، کون سا انسان بھی سوچ نہیں سکتا، ہمیں تعاقب کریں گے، پیچھا کریں گے، کون ہار کو نہیں سکتا، لیکن کیا ہمت دیکھو، صحابہ کو بولتے ہیں انہوں یہاں آنے کا نہیں، ہم نہ جن کو، ہمیں ان کو جن کو جائیں گے بولے، ابھی بھی ہیں سون لگن زیادہ، ہمیں کم، یہاں ٹوٹ کر کٹ کر حالت پس کر عجیب حالت ہے، حضور فیصلہ کرے، صحابہ تیار، جان نثار صحابہ، نہیں ہمیں رہ کرے تو کیا نہیں بول کو رہیں گے، نہیں ہمیں یہ سچویشن ہے سو ہمارا، اب سبھی ہمارا جانا اچھا نہیں، ہمیں بچ کو جب کاندھی پیچھے کو بیٹھ جائیں گے، کیا بول کو رہیں گے ہمیں، چلے صحابہ نکل گئے، آگے بڑھ کو حمراء الاسد کر کو ایک جگہ، ادھر مکے کی طرف حمراء الاسد کر کو ایک جگہ، وہ جگہ جا کو رکتے حضور، ہاں ماسٹر میں بھی رہنا، یعنی باہر میں کیا کچھ نہیں کرتے، چونکہ سینہ زوری بھی رہنا نہیں پاتا بھی، حضور کیا کرے مارے، ایک قبیلے کا سردار ایک کوٹم کا، وہ اس سے ملاقات ہوتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، انہیں یہاں سے آگے جانا ہے، انہیں وہ آدمی وہاں سے جاتا ہے، کیا بولتے ہیں معلوم، سائیکالوجیکل دیکھو، نظریہ، ہوشیاری، چالاکی کیسا رہنا، حضور وہ قبیلے کے سردار کو بولتے ہیں تمہیں جاتے ہیں نا، مکے کے کفار وہ لشکر ہے نا، اس سے ملاقات ہوگی تمہاری، ملاقات ہوئے تو ابو سفیان کے پاس ہمارے بارے میں بولو، اس کے حوصلے کو توڑو، اس کا جو حوصلہ ہے نا پھر بھی جائیں گے، پلٹ وار کریں گے، ماریں گے، توڑیں گے، اس کا حوصلہ ذرا کم کر کو چھوڑو، یعنی اسے ہمارے بارے میں ذرا بٹھاؤ، ذرا خیال بٹھاؤ، انہوں بہن جا کو بولے کیا تو مار ڈال کو کاٹ ڈال کو آگا کیا کی چون لگا، ایسا کہیں گے ویسا کہیں گے، سوچ لگتے ہیں بالکل تازہ دم ہو گئے ہیں، ریفریش ہو گئے ہیں، تجھے مارنا بول کو ان لگا ریڈی ہو کو آتے ہیں، بھول گئے کیا بدن پورا کر دو، ایسا بات کرے انہوں قبیلے کے سردار، اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا، پھر بھی آپ کو غور کرنا بول کو ایک دم خونخوار انداز میں ریڈی ہوئے، سو واپس چلے گئے مکے کو، تو بغیر لڑے کے یہ غزوہ ہے حمراء الاسد کر کو اسے بولیں گے، وہاں ختم۔ لیکن بیچ میں کچھ باتیں مجھے جو بولنا تھا نا، قیامت خیز جو منظر تھا نہیں میدان کا، جس میں ہمیں سب عموماً تعلیم کے اندر اکثر واقعات سنتے ہیں، حضرت اسد اللہ و اسد رسولی جن کے بارے میں بولا گیا، حضرت حمزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رضی اللہ عنہ، وحمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، حضور کے چچا کیا دردناک انداز میں قتل ہوا، شہید ہوئے انہوں میدان احد میں، بدر کا بدلہ لینا تھا کافروں کو، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ایک کافر مریا تھا، وہ کافر کا بھائی ایک مکے سے آیا ہے، انہیں بڑا مالدار، اس کا غلام وحشی کر کو، اس کا غلام اڈیمئی وحشی کر کو، انہیں کیا بولیا تھا، میرے بھائی کو بدر میں حمزہ مارے، اے غلام تو اگر حمزہ کو مرا ڈالے تو میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں، وڑدرے تو ریلیز، میرے پاس اب غلام نہیں رہنا، تجھے میں ریلیز کرتا تو آزاد کرتا تھا، وحشی غلام کو ارے اچھا یہ زبردست آفر ہے نا، اسے مارے تو آزاد کیا، میں انہوں حملہ کرنے میں ماہر، وہ بھی ناف ہے نا، ناف کے نیچے نیزہ مارنے میں، ایسا ایک مر جانا، مارنے میں بڑے ماہر تھے، سو تو میں آزاد ہو جانا نہ کرنے کا وہ لالچ میں، وہ تب تک تو مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، سو آئے حمزہ رضی اللہ عنہ دھن کو آئے، ناف کے نیچے نیزہ مارے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اور ایک آدمی بھی مر کو تھا بدر میں، اس آدمی کی بیٹی آئی تھی احد کے اندر مکے کے کافروں کے ساتھ، اس آدمی کی بیٹی بھی آئی تھی، ہمارے ابا کو حمزہ مارے نہ بول کے وہ غصہ آئی میری، آج بھی ریسرچ کرتے عورتوں کو ایسی چیزیں میں لاتے تاکہ انہوں بولے تو سارے لوگوں کو دکھے نہیں، انصاف سے کر کو میڈیا میں کوسی چیزوں میں استعمال کرتے، تو وہ لیڈیز انہیں بھی آئی تھی، حمزہ مر گئے لڑکوں سے معلوم ہوا، ڈھونڈتے آئی، لاش کے پاس آئی،
بیٹھی, اپنا چاقو نکالی, سینہ چاک کر پھاڑ دی, سے سینہ پھاڑ کر اندر سے جگر نکالتی ہے, جگر نکال کر منہ میں رکھ کر کیا خونخوار درندگی رکھ رہی ہیں, ہندا اس کا نام. اس وقت میں سینہ پھاڑ کر کلیجہ جگر نکال کر اپنے منہ میں رکھ کے کچا چباتی. کہاں سے چبانے ہوں گا, چبانے کی کوشش, اپنے اندر دل کے اندر جو بھڑاس تھا نا وہ نکالنے کے واسطے کچا چبا نہیں ہوا, حلق سے نیچے نہیں اترا, تھک ڈالی. گلے میں قیمتی ہار ڈال کر رکھی تھی. معلوم ہوا وحشی ہمارے ابا کے قاتل کو, حمزہ کو مارے سو بول, وہ وحشی کو بلا کو لے یہ بول کے قیمتی ہار. اچھا کام کردہ رہتے ہمیں شاباش بولتے ہیں, ایک انعام دینے کے لیے ریڈی رہتے ہیں. کیسا انہوں انکریج کرنے کا طریقہ, تو انہیں فوراً وہ ہار دیتے ہیں. آلریڈی ان کا غلام جو آقا تھا نا, تو اے غلام تو میرا کام کر دیا تو آزاد کر کو بول کو. حضرت وحشی نا بعد میں مسلمان ہو گئے. حضرت وحشی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے. حضور کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, کیونکہ حضور کے چچا کو دردناک انداز سے کاٹ کو پھاڑ کو دردناک انداز سے مارا گیا تھا. ابا کے ہم شکل تھے حضور کے ابا عبداللہ ہے نا, ان کے ہم شکل تھے سو چچا ہو. حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری, درخواست کر کو بولے بخشی وہ اتنا ہو سکتا ہے کہ اتنا کوشش کرو میرے سامنے آنے نہیں آئے سکر ہو جاؤ, مجھے سنبھالنا ہوتا نہیں, چچا کی یاد آ جاتی ہے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ, الہجرت تہدم ما کان قبلہ. اسلام سے پہلے کرے سو چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف, لیکن ایموشن کا کوئی ایک چیز ہے نا. حضور بول دیے, اوپن بولے, میرا دل انسان ہونے کی وجہ سے دل میں وہ خیال آ جاتا ہے. حضرت وحشی کو بھی وہ دل میں تھا, اللہ معاف تو کرتا رہا پورا, لیکن میرے ہاتھ سے حضور کے چچا مرے نہ رہے بول کو دل میں تھا. وہ تلافی کرنے کے واسطے انہوں بھی طاق میں تھے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں مسیلمہ کذاب کر کو ایک بدبخت شیطان, میں بھی نبی کر کو بول کو حضور کو چیلنج کریا, نمبر 1 شیطان. حضور آخری نبی, حضور کے بعد قیامت تک بھی کون بھی نئے سے نبی رسول آنے کا نہیں. ایک میرا اور آپ کا ایمان, اس میں رتی برابر بھی ہمیں ذرا کمزوری کر دی تو ہمیں کافر ہو جائیں گے. تو حضور آخری نبی, لاسٹ پرافٹ, اس کے باوجود مسیلمہ کذاب کر کو ایک شیطان کیا بولے, میں بھی نبی سے کر کو حضور کے سامنے بولیا تھا. ایک لمبا واقعہ, اسے جب مارنے کا موقع آیا نا, حضرت وحشی کیسا حضرت حمزہ کو مارے تھے کہ ویسا چناف کے نیچے نیزہ مارکوں سے مارے تھے. کافر رہنے کے وقت میں ایک بڑے مسلمان کو مارے, اب مسلمان ہو جا کو ایک بڑا بدبخت کافر کو مارے, جب جا کو ان کو بھی تسلی ہو گئی. پڑھتے ہوئے ہمیں بھی تاریخ پڑھتے ہم نے بھی تسلی ہوتی, زبردست کام کردہ نے برابر کر, معمولی نہیں. حضرت حنظلہ کا بھی واقعہ ہمیں سنتے, شادی ہوئی ہے, بیوی کے ساتھ ہے, مدینے کے اندر آواز آتی ہے مسلمانوں کو ضرورت ہے جنابت کا غسل, کرے بھی نہیں, نکل گئے فوراً ہتھیار گھوڑا لیے نکل گئے میدان, لڑتے شہید ہو گئے. حضور علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ شہیدوں میں سے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو فقط فرشتے لے جاتے ہیں, غسل دیتے ہیں, پھر لا کے چھوڑتے ہیں. شہید ہو گئے, ان کو فقط کون سا غسل یہ مر جانے کے بعد میت کو دیتے نا, وہ غسل نہیں, وہ شہیدوں کے واسطے نہیں, ہو شہیدوں کے واسطے نہیں, وہ زخم خون کے ساتھ ان کو کفنا کر دفنا دیا جاتا ہے. کون سا غسل یہ جنابت کا غسل, اس واسطے جن کو غسیل الملائکہ, ملائکہ کے ذریعے سے جن کو غسل دیا گیا ہے نا, وہ صحابی کر کو ان کو بولتے. اسی سن 3 ہجری کے اندر پیش آنے والا ایک اور غزوہ, اس کو ہمیں چاہے تو ایسا بھی بولے جا, یہ غزوہ کیسا بولے تو غزوہ غطفان نا, لیکن اصل میں کیا ایک قبیلہ, یہودیاں چھپے نہیں بیٹھتے تھے. یہودیوں میں 2 آدمی خاص طور پر, ایک کا نام کعب بن اشرف اور ایک کا نام ابو رافع. یاد رکھنا آج بھی مسلمانوں کے خلاف ایسے کرنے کا کیا اشعار بناتا سوئی ہے, قبیلے اشعار پوئٹری کرتے تھے, اشعار بولنے کا. وہ اشعار پڑھیا تو خود بھی پڑھیا بولو نا, انہیں ہم جانور سکا بن جانا, اسلام آؤ, اسلام نہیں رہنا دنیا میں, مسلمان ختم ہو جانا, محمد اتنے برے کیا. آج بھی ویسے فلمیں بنانے کا کیا, ویسے ویب سیریز بنانے کا کیا نہیں, ویڈیو باقاعدہ کریٹ کرتے تھے. صحیح چلیا سو واقعہ سکا چلانے کا. وہ کون دیکھ کرتے کہ بات سمجھ میں کہ صحیح چل, بعض گلی میں چلیا ہے, بعض گاؤں میں چلیا ہے, ایک ملک میں چلیا ہے, دیکھ رہے ہمارے مذہب والوں پر کیا ظلم ہوتا ہے, فوراً فرقہ وارانہ فساد ہو جانا. ایسا آج بھی کرتے نا, ویسا تو نہیں کرتا تھا. 2 بڑے خطرناک یہودی خیبر کے قلعے میں بڑے مالدار لگا,
चढ़ा चढ़ा को छोड़ने का, हिंदुओं को, गरीबों को, सब चढ़ा चढ़ा को छोड़ने का, मुसलमानों को मारो 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 बोल के। अल्लाह का करना, एक मदीने के अंदर औस हजरत करके दो थे ना अंसार, उसमें से कबीला है औस के, ये औस के सहाबा में से बाजों के हाथ से एक यहूदी कत्ल हुआ, हजरत के कबीले के सहाबा में से अंसारी सहाबा के हाथों, और एक यहूदी कत्ल हो गए। ये लोग हम करे सो दामन की वजह से चढ़ा चढ़ा को छोड़ते थे ना, वैसा एक कबीले वाला क्या कर रहे हैं, एक कबीला उसका नाम है हिजफान करके, उसका सरदार है दुअसूर इब्ने हारिस मुहारिबी करके। उन्हें चंद लोगों को लेकर आया, हमें जाएंगे मदीने को, जाकर मारेंगे, वहाँ खत्म कर डालेंगे सबके जैसा। इन्हें भी सोचा मुसलमान हुजूर इस्लाम पूरा खत्म कर डालना, क्या बीच हमको वो इरादे से अलग था। हुजूर को इत्तिला पहुंची, हुजूर चलो चलेंगे हमें मदीने को, आपको उन्हें मारने का नहीं, हमें बाहर चले जाएंगे। हुजूर सहाबा को लेकर बाहर निकले। बाहर जब मैदान को गए, वो लोग क्या किए इरादा कर रखते, जो ही मुसलमान बाहर आपको हमला मारने उल्ला आते हैं कहते, सुनते ही चारों तरफ मदीने के उस तरफ, उस वक्त तो बहुत ज्यादा पहाड़ थे, पूरे पहाड़ों के पीछे जाकर छुपे। कौन बीच गए, जो मैदान था ना लड़ने का, वहां आ गए हुजूर सहाबा के साथ, सब पहुंच गए। कौन बीच गए, इंतजार करे करे, कौन भी आने का दिखता नहीं है, सामने सामने सीना सीना तैयार होकर आने का लड़ने के वजह से, कौन भी चाहे देना। अब हुजूर बोले ठीक है, इंतजार कर करके उसके बाद ठीक है बोल के मैदान जंग से वापस का तो था। जब मैदान जंग में बारिश हो गई, बारिश होने की वजह से सबके कपड़े गीले हो गए, वैसा हुजूर की चादर भी गीली हो गई। हुजूर क्या करे, एक दरख्त के पास साइड में चले गए, मैदान से वापस मैदान जंग से हट को एक दरख्त के पास साइड में चले गए, जाकर अपनी चादर उतार कर कपड़े में वो उसे दरख्त के ऊपर कपड़े को तान दिए। हुजूर सुजान देखो, तलवार भी निकाल के रखे, नीचे लेट गए आराम की। मुसलमानों की जो फौज है ना, वो जरा दूर में, सहाबा भी सब भी अपने कपड़े गीले कपड़े को सुखाते हुए जरा दूर में ही, दुअसूर करको में जो बोले ना कबीले का सरदार, उन्हें पहाड़ के पीछे चट्टान के पीछे छुपा था ना, वहां से हुजूर को देख लिया। हाँ अच्छा मौका है, सहाबा पूरे दूर में, हुजूर अकेले तलेवर इन्होंने तलवार भी निकल कर रखते रहे, ये अच्छा चांस है छोड़ना नहीं। उन्हें फौरन आया, पीछे से दबे पाँव आया, आके तलवार उठा लिया, हुजूर के सामने आ गए। हुजूर उठकर खड़े हो गए, गरजते हुए पूछता है, मैं यमनाउका मिन्नी, मोहम्मद आज मुझसे तुझे कौन बचाएगा? गरजते हुए अरबी में पूछता। हुजूर क्या ही बोलेंगे, खड़े हुए ना, अल्लाह। क्या अंदाज था हुजूर के बोलने का, उसके पूरे जिस्म में वो वाइब्रेशन मोड होते ना, कभी राशाकारी हो गए, हाथ बाज लोगों को हदने का ऐसा पूरा जिस्म हदरने शुरू हो गए। बोले तो अंदाज वो हुजूर का, अल्लाह, पूरा जिस्म हदरना शुरू हो गए, तलवार हाथ से छूट गई, नीचे गिर गई। अब हुजूर उठा लिए, उठाकर पूछे, मैं यमनाउका मिन्नी, अब मुझसे तुझे कौन बचाएगा? जाहिर बात है उसके पास तो क्या भी जवाब नहीं, कौन भी नहीं बचा सकते, क्या भी जवाब नहीं। हुजूर रहम कर को छोड़ डाले, अच्छा जवाब रहम कर को छोड़ डाले। हुजूर के अखलाक, तलवार से नहीं इस्लाम फेरे उसको, हुजूर के अखलाक की वजह से उन्हें अपने कबीलों वालों के पास जाकर उनको सबको जमा कर लो, आओ आओ जाएंगे, मैं मुसलमान हो गया करको उन्हें बांझा को ऐलान करें, अपने कबीले वालों को तबलीग करको सबसे बड़ा वक्त का मुबल्लिग बने हम। अब देखो लोग झूठ फैलाते हैं ना, तलवार की जोर से इस्लाम, तलवार की जोर से कहा, हुजूर के अखलाक से फैलाए, हुजूर के मानने वालों के अखलाक से इस्लाम फैलाए। खैर लास्ट एक बात, 3 हिजरी में पेश आने वाले वाक़यात, अहम वाक़यात में से वरासत का जो कानून है ना, प्रॉपर्टी, बेटा को पीता, बेटी को पीता, शौहर मर गए तो बीवी मर गए तो शौहर को, बच्चे मर गए तो माँ बाप को, ये पूरी प्रॉपर्टी के बारे में आयात अहकाम पूरे नाज़िल हुए थे इसी साल। वैसा इसी साल शराब की हुर्मत के बारे में बहुत नई चीज़ है। एक सहाबी बोलते हैं हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में लोगों को शराब पिला रहा था। शराब उस वक्त तक इस्लाम में हराम नहीं होती थी, शराब पिला रहा था। अचानक से आवाज़ आई, हुजूर की तरफ से पैगाम पहुंचाने वाले, जिस तरह से आते हैं म्यूनसिपालिटी की तरफ से, बिल्कुल हुजूर की तरफ से ऐलान करने वाले आदमी आए, ऐलान कर रहे थे, अल्लाह हर्रमल खमर, हुर्रिमतिल खमर, शराब अल्लाह हराम कर दिए, बिल्कुल ऐलान। हजरत अबू तलहा बोलते हैं अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को, बाहर जाओ देखिए आवाज़ आती है ना, क्या सुन लगा होगा, तो डंडो और पीटना बोलते, जाको सुने सुन लगा को बोले ऐसा करते हैं, हुजूर की तरफ से मुनादी आते हैं, ये हराम करते शराब, बहुत कीमती, बहुत कीमती। यानी उन लोगों की दिन रात बिजनेस, खुशी, मजलिस, यानी हमारे पास बिरयानी कैसा कि वैसा शराब, 10 शाख में बोलना, कौन सी दावत का कभी ईद बिरयानी नहीं सुनी, शादी बिरयानी नहीं सुनी, कि आपको कैसा हमें माइंड फिक्स कर रखे, शराब वैसा चीज अरबों को
تا رگ رگ میں اس کی عادت، بریانی کی کیسی عادت ہے، ویسا رگ رگ میں رچ بس کو تھی اس چیز کو. جو یہ اعلان سنتے ہیں حضرت انس کے پاس بولتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، لے لو یہ مٹکا سے اٹھاؤ باہر تک سجدہ لو. فوراً کیا اللہ اکبر، فوراً لے جا ہو سکتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ بولتے ہیں میں جہاں کو گلی میں سکتا ہوں تو یہ بہ کر جاتی ہے شراب مدینے کی پوری گلیوں میں میرے ساتھ بہ لگتے ہیں. صحابہ بس صحابہ بولے کہ یا رسول اللہ اس سے پہلے اب تک جو زندہ تھے انتقال ہو گئے انہوں سب شراب پی لگتے تھے نا، ان کے پیٹ میں شراب تھی، شراب تو حرام نہیں تھی نا، جو پی لگتے انہوں ویسا مر کو بھی چلے گئے نا، ان کو عذاب ہوگا کیا، ان کے ساتھ کیا ہوگا معاملہ. اللہ آیت اتار دی نہیں، جو اس سے پہلے تک جو کرے ان کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے. میں یہاں پر ایک چیز بولنا چاہوں گا، اچھی چیز بری چیز کے لیے پہلے سے ذرا مائنڈ سیٹ کرنا، ذرا ذہن سازی کرنا رہتا. ڈائریکٹ اٹھاتے ہی بڑا حکم دے دینا نہیں. پہلے ومن ثمرات النخیل والعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا، پہلے آیت میں ذرا مائنڈ سیٹ کیا گیا صحابہ کا. تمہیں غذا بریانی کے جیسا میں بولے نہیں آپ کو تو اس سے لے دینا، تمہیں وہ شراب جو بناتے ہیں اس میں ذرا نشہ ہے، یہ نشہ اچھی چیز نہیں کر کو ذرا مائنڈ میں بٹھایا گیا. ان لوگوں کا لین دین بزنس میں بھی نمبر 1 وہ یہاں چمڑے کی بزنس ہمیں کرے سکا، وہاں ان لوگوں کو شراب کچھ بزنس نہیں، تو وہاں بٹھایا گیا ان کو. شراب کا بزنس لین دین اچھی چیز نہیں ہے تو ویسا بھی بٹھایا گیا. ان کے عبادت کے ساتھ جوڑ کر ان کو بتایا گیا شراب پی کو رہے تو نماز پڑھو نہ کرو، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ جب تمہیں نشہ میں رہتے تب نماز پڑھو نہ کرو. نماز بھی تو صحابہ کو رہنے ہوگا نہیں، ویسا شراب اس نکو رہے گا کو چھوڑ دینا، ابھی بھی حرام ہوئی نہیں. ایسا ذرا اسٹیپ پہ اسٹیپ. لاسٹ میں آپ کو یہ اعلان آیا جب صحابہ بالکل ریڈی تھے فوراً کر دینا. لاسٹ یہ پیغام دینا چاہوں گا میں سیرت النبی سے، یعنی اللہ کا بھی حضور کا بھی مزاج، اسلام کا مزاج ہمیں سمجھنا تھا تو ذرا کر کچھ ایک چیز کو ایک اچھی چیز لانا تھا تو بھی خراب چیز کو ختم کرنا تھا، تو یہ چیز ہم کو سیرت کی روشنی میں سمجھ میں آنے والی بات ہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سیرت النبی سے ملنے والے سارے اسباق کو ہم اپنا کر اپنے گھر کے مستورات بچوں میں بھی اس کا مذاکرہ کرنے کے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.